والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق بحیثیت امتی اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس بات کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی تعلق ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس کے نتیجے میں انسان پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر میں باپ ہوں تو باپ کی حیثیت میں جو میرا تعلق ہے اپنی اولاد سے، تو مجھ پر اس تعلق کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میرے اوپر کچھ فرائض ہیں۔ اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو اس حیثیت سے بھی مجھے اپنے ماں باپ کے حقوق اور وہ مجھ پر فرائض ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، مجھ سے کچھ ہوگی، اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک تعلق ہے، ہماری ایک نسبت ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی بہت اعلیٰ نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اسی نسبت پر خاتمہ فرما دے۔ تو اس نسبت کے حوالے سے، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں بس کچھ خاص یعنی کہ رسومات ہیں، کچھ خاص قسم کے کام ہیں جن کو کر لینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور شاید ہم نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امتی ہونے کی نسبت سے جو ہم پر فرائض آئے ہوتے تھے سو ہم نے پورے کر دیے۔ اس میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی سیرت کانفرنسز ہو گئی، کوئی نعت خوانی کی محفلیں ہو گئی، کوئی درود پاک کے پڑھنے کی کا اہتمام ہو گیا۔ میں ابھی ان خرافات کا تو ذکر ہی کر رہا ہوں کہ جو ہم نے بدعات جو اختیار کر رکھی ہیں، جو دین کے نام پر کہیں کیک کاٹے جا رہے ہیں تو کہیں کچھ اور الٹی سیدھی جو حرکتیں ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہ تو اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے۔ یہ کیک کاٹنا کن کی رسم ہے، کن کی مشابہت ہم اختیار کر رہے ہیں؟ پہلی تو بات حدیث میں یہ کوئی سالگرہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں، حیثیت ہونے تو بعد کی بات ہے، وجود ہی نہیں ہے۔ اور گزار یہ کہ ہم اس پر اور بہت سی چیزیں، میں ایک سمپل سی بات، بس بڑی چھوٹی سی بات، زیادہ دور کی بات نہیں کروں تو کچھ سال پہلوں کی بات، اگر 20-25 سال پیچھے چلے جائیں تو 12 ربیع الاول کے دن کو بڑے بزرگ جو ہے کبھی جا کر ان سے پوچھیں تو وہ ایک لفظ کہا کرتے تھے 12 وفات۔ آج وہ عید میلاد النبی بن گیا، وہ جشن عید بن گیا، اور پتہ نہیں اس کو کیا کیا نام دے دیا۔ ورنہ 12 وفات کے حوالے سے یہ تو کنفرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وصال کا دن ہے۔ باقی یہ جو واقعہ میں اس ٹاپک پر اصل میں ٹائم نہیں لگانا چاہا، آپ میں سے جو ہے وہ لوگ جانتے ہی ہیں اس حقیقت کو۔ دوبارہ میں آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق کا حق ادا کر دیا، نعت پڑھ کے ہم نے حق ادا کر دیا، تو کیا یہ کافی ہوگا؟ یا سیرت کانفرنسز منعقد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھ کر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا حق ادا کر دیا؟ تو اس حوالے سے اپنی ہمیں جو ہے وہ جو رہنمائی قرآن دیتا ہے اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اس
حوالے سے میں نے سورہ آراف، یہ 9واں پارہ ہے سورہ آراف میں، آیت نمبر 157 ہے، اس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ ایمان لائے ان پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی، عزت کی، احترام کیا، ونصروہ، اور جنہوں نے ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کہتے ہیں ونصروہ، اور ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، ان پر ان کے ساتھ تعاون کیا، واتبعوا النور، اور پیروی کی اس نور کی الذی انزل معہ، جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا یعنی قرآن، اس کی جنہوں نے پیروی کی، اولئک هم المفلحون، بس وہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہوں گے۔ سچے امتی، کامیاب امتی کہہ دیجیے، کامیابی پانے والے جن کو فرمایا اولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے تو یہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو یہ چار کام کریں گے۔ یہاں چار چیزیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز کیا، ذرا نوٹ کر لیں، ایمان۔ ظاہری بات ہے سارا نسبت اور تعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمارت ہے اس کی بنیاد کیا ہے، وہ تو ایمان ہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ نمبر 2 عزت و احترام، توقیر و تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اور نمبر 4 اس نور پر، اس نور کی اتباع یعنی قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کی پیروی کرنا۔ یہ چار تقاضے ہیں، جو لوگ یہ چار تقاضے پورے کریں گے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ ہے جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب آئیے ان چار چیزوں کو تھوڑا تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چار چیزیں جو ہے ان کے نتیجے میں ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے 2 درجے ہیں، یہ ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پر بات ہوئی آپ سے کہ ایمان کا ایک درجہ تو یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر لینا کہ کسی بھی چیز کو اللہ کو واحد مان لینا، اس کی توحید کا اقرار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لینا، اس کا اقرار زبان سے، جس کو ہم 2 شہادتین کے حوالے سے 2 گواہیوں سے جانتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ گواہی ہو گئی، زبان سے اقرار ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ یہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ایمان کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب۔ ایک ہے اقرار بالقلب، لسان زبان سے اقرار، دوسرا تصدیق بالقلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں ایمان لازمی، یہ بات ذہن رکھیں۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے اقرار کرتا رہے اور دل میں یقین نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ کیا ہے پتہ؟ یہ منافقت ہے۔ منافق بھی تو تھے نا، سورہ منافقون کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق آ کر قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے دل سے یہ یقین نہیں رکھتے، یہ منافق ہے۔ ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو زبان سے اقرار ہو، دل میں یقین نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے۔ اور اگر دل میں یقین ہو، زبان سے اقرار نہ ہو، تو یہ تو کفر ہے۔ کوئی شخص کتنے ہی دعویٰ کرتا ہے میرے دل میں یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، زبان سے گواہی نہ دے، اقرار نہ کرے، تو وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اقرار باللسان کی جہاں اہمیت ہے، ہم اقرار باللسان کی بنیاد پر تو مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن تصدیق بالقلب ہوگا تو ایمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تبھی یقین قلبی ہوگا تو ہی یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مکمل ہوگا۔ یہاں جو پہلا تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، زبان سے بھی، دل کی گہرائیوں سے بھی۔ اب ذرا جائزہ لے لیں ہم اپنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔ زبان سے تو مانتے ہیں نا، اقرار باللسان ہے الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے ذرا سوچیے، انسان نہ جس کو ہم اقرار کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نمائندے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری گائیڈنس، جی ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا پوری انسانیت کی طرف۔ ایسا ہی رہبر کون ہوتا ہے؟ رہنما کون ہوتا ہے؟ اس کو تو فالو کیا جاتا ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، سادی سی بات۔ آپ جس کو رہنما مان لے، رہبر مان لے، امام مان لے، لیڈر مان لے، اس کی تو رہنمائی کی جاتی ہے، اس کی تو پیروی کی جاتی ہے، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ جس کو آپ آئیڈیلائز کر لیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہبر کی حیثیت سے ذرا اندر جھانک کر دیکھیں،
کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی گزارنے کے کسی بھی حیثیت سے، کیا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی تسلیم کر رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئیڈیل ہے، بس اسی کو فالو کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے نا تو ایمان بھی نہیں ہے۔ پھر محبت کے دعوے بھی کھوکھلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو دیا ہے، اپنی اپنی محبت اس میں توڑ لو۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی۔ اور یہاں محبت سنت جو ہے نا، اس سے مراد صرف داڑھی نہیں ہے، ایک سنت نہیں، سنت ایز اے ہول۔ اس کو یعنی اگر اس کی ترجمانی کروں، اس کی وضاحت کروں تو یہ ہوگی جس نے میری سنت سے مراد ہے جس نے میرا زندگی کے گزارنے کا طریقہ اپنایا، پوری زندگی کے معاملات ان کو اپنایا، اس سے محبت کی، ان پر عمل کیا، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور دیکھیے ایک بات ذہن رکھیں، جس سے محبت ہو نا، جس سے محبت ہو اس کا تو بھائی ایک ایک عمل، ایک ایک بات، وہ ایک سرائکی کی مثال ہے، بھاندے کی ہر شے بھاندی، پتہ نہیں اکثر کو سمجھ آئی ہوگی ہے کہ جو پسند ہو نا، جو چیز جو شخص پسند ہو اس کی ہر بات ہی پسند ہے، اور جس سے نفرت ہو، جس سے کوئی عداوت ہو، اس کی سیدھی بات بھی ہمیں چبھ رہی ہوتی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کیسے نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ ذرا دیکھیے دنیا کی محبتیں دیکھ لیجیے، عام محبتیں، آپ دیکھیے کسی کرکٹ کھیلنے والے نوجوان کو، کوئی شاید شوقین ہو، وہ جو اس کا آئیڈیل کرکٹر ہوگا نا، وہ اسی جیسے انداز اپنائے گا۔ ہمیں جو کریکٹر پسند ہو، جو اداکار پسند ہو، اس جیسے بیٹھے لوگ ہیئر اسٹائل بنوا رہے ہوتے ہیں، بنوا رہے ہوتے ہیں، اس جیسی شکل و شمار داڑھیوں کا خانہ خراب کروا رہے ہوتے ہیں، جو کہ گناہ ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم ویسے شکل و شباہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسی ڈریسنگ، ویسے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہے محبت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی ہے؟ صرف دعووں کی حد تک، باتوں کی حد تک؟ اگر میری شکل و شباہت، اگر میرا پہناوا، اگر میرا اٹھنا بیٹھنا، اگر میری نشست و برخاست، اگر میرا سونا جاگنا، میرے معمولات زندگی، میرے اخلاق، میرا کردار اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ وہ ایک مثال ہے، دھوتا چنا باجے گھنا، خالی پانڈا تے کھڑ کھڑ ہوتی۔ ہمارا پانڈا ہے خالی، اس لیے عشق کے دعوے بہت بلند و بلند ہیں۔ پانڈا خالی، محبت سے خالی۔ اگر محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا بھائی کلیہ ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی، یقیناً اس نے محبت کی۔ بھائی کچھ وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، یہ ایمان مطلوب ہے۔ اسی ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث اور ہیں، ان سے بھی سمجھ لیجیے۔ ایک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تابعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس تابع نہ ہو جائیں اس شریعت کے جو میں لے کر آیا۔ یہ ایمان مطلوب ہے، اپنی خواہشات نفس، اپنی چاہت، اپنی پسند و ناپسند، اس سب کو پس پشت ڈال دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند کے مطابق زندگی گزار رہے ہو تو پھر تو ہم یہ ہے کہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ایمان ہے۔ اسی طرح محبت کا بھی فرمایا لا یؤمن احدکم، وہی الفاظ ہے، ایک اور حدیث سے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، اور حتیٰ کہ تمام نوع انسانی سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر اس درجے میں نہیں ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند ہماری زندگیوں میں ترجیح رکھے، اس کو فوقیت دے، وہ ہماری پسند و ناپسند بن جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند ہے، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ محبت نہیں ہے، یہ ایمان مطلب ہے۔ اور اگر یہ ایمان انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آ گیا، یہ کیفیت بن گئی، تو پھر ذہن میں رکھیے جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، جس کو آئیڈیل مانتے ہیں، جس کو سپیریئر مانتے ہیں، اپنے سے بہتر مانتے ہیں، جس کو بڑا مانتے ہیں، جس کو لیڈر مانتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی دل میں ایک عزت و احترام بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس ایمان کا حاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور احترام، یہی تقاضا اگلا ہے۔ فرمایا وَنَصَرْتُ، پہلا تقاضا کیا ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کیا سمجھ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے، نسبت ہے بحیثیت امتی، اس کی بنیادیں یہ چار ہیں۔ اگر یہ چار نہیں ہے تو پھر یہ عمارت زیادہ دیر کھڑی نہیں رہے گی، یہ کھوکھلی ہے۔ تو پہلی چیز ایمان،
نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اور توقیر. سادی سی ایک مثال ہے، ویسے تو عام اعتبار سے بھی دیکھا جائے وہ کہتے ہیں باادب بانصیب اور بے ادب بے نصیب. تو ہمیں باادب ہونا چاہیے. اس حوالے سے ایک آیت بس جو ہے وہ کافی رہے گی کیونکہ مختصر ٹائم ہے، باقی باتیں بھی لکھی ہیں آپ کے سامنے. یہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت وہ آیت ہے جو کہ روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی جو لوگ گئے ہیں جن کو حاضری نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو. تمہاری آواز بھی کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے. کیوں؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ ہی اپنی ایک دوسرے کو جیسے تم بلا دیتے ہو اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال حق ہو جائے، ضائع چلے جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، اس بات کا پتہ بھی نہ چلے. اس آیت کو میں ایک اعتبار سے یہ چاہوں گا، ہمارے یہاں جاتے ہیں ہم لوگ روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، شور شرابہ ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. ایک صحابی ایک بعض لوگ ہوتے ہیں نا آواز بھاری بھرکم ہوتی ہے، اونچی آواز ہوتی ہے، وہ چاہے بھی آہستہ بولنا تو کتنا آہستہ بول لیں گے، ان کا آہستہ بولنا بھی ہو سکتا ہے کسی کے اونچے بولنے سے بھی اونچا ہو. ایک صحابی تھے، بلند آواز تھی، بڑی بھاری بھرکم آواز تھی. جب یہ آیت اتری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری چھوڑ دی اس خوف سے کہ کیا دھرا سارا ضائع چلا جائے گا اگر میری تو آواز ہی اونچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسی طرح، تو فرمایا کہ نہیں، اس طرح کا معاملہ مطلوب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میری سوچ اور میرا نظریہ اونچا نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ گئی، حدیث آ گئی، اب اس پر میری سوچ، میرا دماغ بند ہو جانا چاہیے، میری زبان بند ہو جانی چاہیے. اب یہاں پر میری سوچ، میرا نظریہ، میری رائے، تم ہوتے کون ہو بھائی؟ تمہاری رائے، تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ، کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. وہاں ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے. جہاں آپ ریفرنس آ گیا بھائی، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، کوئی شک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل آنکھیں بند کر کے تحقیق بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ جائیں کسی عالم دین سے پوچھیں کہ جی یہ حدیث میں نے سنی ہے، اس پر یہ بات، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھا دیجیے، سمجھ لیجیے. لیکن ایک دفعہ یہ حد ادب مطلوب ہے کہ میں اس پر اپنے نظریے خام خواہی نہ اپنی جو ہے وہ فلسفے جھاڑنا شروع کروں. ضروری نہیں ہے کہ میری عقل کو نہیں لگ رہی کوئی بات، تو وہ ہو ہی نہیں سکتی. خلاف عقل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خلاف دین بھی ہو. میری عقل تو بڑی محدود ہے اور اللہ کا دین بڑا لامحدود ہے. اصل اس کی وسعت اور اس کی حقیقتیں ہماری سمجھ سے بہت بالا تر ہے. بہت سی چیزیں ایسی، کوئی خلاف فطرت نہیں ہے دین، کوئی خلاف عقل بھی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر عزت اور احترام کی جہاں بات ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجیے، آواز اونچی کرنے پر کیا فرمایا؟ تمام اعمال ضائع چلے جائیں. اور جو اللہ کے رسول کا نافرمان ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات بس ذہن میں رکھ لیجیے، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون بدبخت ہوگا ایسا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت سے انکار کیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. مثال دے رہا ہوں، اگر یہ روڈ جاتا ہے چوک بہاری چوک، یہ ایک ہی راستہ جاتا ہو بہاری چوک، اور میں نے جانا ہے بہاری چوک، اور مجھے آپ نے بتایا کہ یہ رستہ جاتا ہے، بس ایک ہی رستہ بہاری چوک جانا، تو یہی رستہ ہے. میں کہوں گا اس راستے تو نہیں جانا، اس راستے میں نہیں جانا، مشکل راستہ ہے، رستہ ٹوٹا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں بہاری چوک جانے سے انکار کر رہا ہوں نا. تو جنت کا راستہ تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ. اگر وہ راستہ مجھے قبول نہیں، وہ راستہ مجھے پسند نہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کس کا انکار کر رہا ہوں؟ میں جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، وہ ساری چیزیں اپنے اس کے ساتھ دوسرا تقاضا ہے جو مطلوب ہے. تیسری چیز آپ سمجھ لیجیے، فرمایا ونصروا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ مدد کیا ہے؟ دیکھیے آج ہم اور آپ ایک دوسرے کے سامنے ہیں، ایک دوسرے کی مدد، تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، فزیکل تعاون، کوئی کسی بھی اعتبار سے کوئی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کیا اس درجے میں موجود ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر پائیں؟
اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ذات کے لیے کبھی مدد مانگی نہیں. مانگنی ہوتی تو کیا بندوں سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے. اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی مدد نہیں مانگی. مانگی ہوتی تو کیا فاقے ہوتے گھر میں. ہم عائشہ فرماتی ہے کہ 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے، یعنی 2 مہینوں سے بھی زیادہ گزر جاتے تھے. گھر میں چولہا بھی جلتا تھا، کچھ جلانے کو کچھ پکانے کو ہے ہی نہیں تو کہاں سے چولہا جلے گا. کیا یہ نبوت ہوتی؟ اللہ سے مانگتے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے سارے خزانے بہا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر یہ کون سی مدد ہے جس کا امت سے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تو جان لیجیے یہ مدد کیا ہے؟ یہ مدد وہی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد صحابہ نے کی. اس حوالے سے بیسک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مشن سمجھ آ جائے گا نا تو پھر یہ مدد بھی سمجھ آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اگر دیکھا جائے سورہ مدثر، سورۃ المدثر کی بالکل پہلی 3 آیات ہیں. آیت نمبر 1 2 3 یا ایھا المدثر، اے اور لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم کھڑے ہو جائے، قم فعل امر کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، فانذر اور خبردار کیجیے. انذار کرنا کہتے ہیں خبردار کرنا، نصیحت کرنا، انجام سے ڈرانا کہ دیکھو تمہارے اعمال جو ہیں غلط اعمال، اس کا انجام خطرناک ہے، جہنم، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بچ جاؤ اس سے. یہ ہے انذار. اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو کیا دعوت و تبلیغ کہہ سکتے ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں. تو پہلے فرمایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سمجھا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ذمہ داریاں سونپی میں وہ سمجھا رہا ہوں. پہلی چیز کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجیے، دعوت دیجیے، تبلیغ کیجیے. یا ایھا الرسول بلغ، یہ بھی سورہ مائدہ میں فرمایا اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، تبلیغ کیجیے. کس کی؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے یعنی قرآن، اس کی تبلیغ کیجیے. آج تو ہم نے تبلیغ کے بھی ہے اور ہی نصاب اپنے طے کر لیے. اصلاً تو تبلیغ کا حکم ہے قرآن کی. سورہ مائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجیے اس کی جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کے رب کی طرف سے یعنی قرآن کی تبلیغ کیجیے. اسی کے بعد وانذر بھی، اسی کے حوالے سے قرآن کے ذریعے سے خبردار کیجیے، انذار کیجیے. یہ ہے پہلا مشن، پہلا حکم. اور آیت نمبر 3 میں فرمایا وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو نافذ کیجیے. لفظی ترجمہ کریں گے اپنے رب کو بڑا کیجیے. اللہ تو خود بڑا ہے، اس کو کون کیا بڑا کرے گا معاذ اللہ. مراد یہ ہے جیسا کہ وہ بڑا ہے حقیقتاً وہی بڑا ہے، اس کی بڑائی کو نافذ کیجیے. دنیا ماننے کو تیار نہیں ہے اس کی بڑائی، اس کو بڑا ماننے کو تیار نہیں. بڑا ہوتا ہے جس کی مانی سنی جائے. کوئی آج ماننے سننے کو تیار ہے اللہ کی؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جیسے حقیقتاً بڑا ہے اس کائنات میں سب سے، اس کی بڑائی کو نافذ کیجیے. اس کی عملداری، اس کی حکومت کا قیام، اس کی شریعت کا نفاذ یہ مطلوب ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. اگر یہ مشن سمجھ آ گیا، اس مشن کو ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مقامات پر ایک اور انداز سے بھی بیان کیا. سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں 3 مقامات پر سیم الفاظ، زیر زبر کا فرق نہیں ہوتا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، قرآن دے کر، ودین الحق، اور دین حق، سچا نظام زندگی، کھڑا عدل پر مبنی نظام زندگی دے کر. اس لیے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو تمام دوسرے جو بھی نظام، باطل نظام ہے، ان کو ہٹا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو غالب اور نافذ کر دے، شریعت کا نفاذ کر دے. یہ مشن ہے. اس مشن میں اب دیکھیے اصلاً مدد ہے جو مطلوب ہے. بات جہاں سے چلی تھی کہ تیسرا تقاضا کیا ہے اس امت سے؟ کون سچا امتی ہے؟ کس کا تعلق مضبوط ہوگا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمبر 1 ایمان لایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتا ہے. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد. وہ مدد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں مدد. یہ وہ مدد ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے کی. یہ وہ مدد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد طلب کی. ادروائز کسی ذات کے لیے، اپنے کسی مفاد کے لیے، کوئی دنیا کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے مدد طلب کی ہی نہیں. تو یہ مدد ہے جو مطلوب ہے. آج سوچ لیجئے کیا یہ مدد نہیں مطلوب؟ اور جیسے اقبال نے کہا کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو نور توحید کا اتمام تو ابھی باقی کیا ہے؟ شروع بھی نہیں ہوا. سچی بات تو یہ ہے آج دنیا میں، پوری دنیا، پورا گلوب چھان لیجیے،
کوئی 1 انچ، کوئی 1 ملک تو بڑی دور کی بات ہے نا، کوئی 1 شہر تو دور کی بات، کوئی 1 انچ دکھائیے جس پر کہ اللہ کا دین غالب اور نافذ ہو، اس کی شریعت کا نفاذ ہو چکا پوری طرح نہیں۔ اپنے ملک کی بات کریں، حاصل تو کیا تھا یہ نعرہ لگا کے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہاں ہم نے اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانے کی طرف جا رہے ہیں، یہاں وہ ٹرانسجنڈر قانون پاس ہو رہے ہیں، سوچیے یہاں شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، سوچیے یہ اسلام ہے، یہ مدینے کی ریاست ہوتی ہے۔ تو باہر کیا یہ مشن کہ اللہ کے دین کا نفاذ، اس کے لیے پہلے دعوت دین کے ذریعے سے ظاہری بات ہے راہ ہموار کی جائے گی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں کیا کیا، دعوت دین کے ذریعے سے ایک قوت جمع کی، اور پھر جب قوت بن گئی تو پھر باطل پر دے ماری، اور باطل کا کہ جی اس کا بھیجا نکال دیا قرآن کی اس طرح، اور پھر یہ کہ اللہ کا دین نافذ کر دیا۔ 8 سالوں میں غلبہ دین ہو گیا، ہجرت کے بعد 8ویں سال فتح مکہ ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ وہ مشن ہے جس میں کہ آج بھی مدد مطلوب ہے۔ تو اس مشن میں جو جٹ جائیں گے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے اور کامیاب ہونے والے۔ اور آخری بات فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی اس نور کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ نور مراد قرآن پاک جسے حبل اللہ قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، چمٹ جاؤ اللہ کی رسی سے مضبوطی کے ساتھ اور تفرقوں میں مت پڑو۔ آج ہم تفرقوں میں پڑ گئے، اس اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اپنی اپنی ریڑھی کی ہم نے مسجدیں بنا۔ تو مطلوب یہ ہے کہ مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ وہ تقاضے ہیں جو کہ جن کو آخری بات جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک